السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بات یہ ہے کہ کہنے والا اور میرے گمان کے مطابق سننے والے حضرات و خواتین سارے کے سارے اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں، مگر جو اللہ چاہے، اور اللہ کرے وہ بہت زیادہ. ہم بحیثیت ایک قوم اور انفرادی طور پر اپنی ذات سے لے کے کنبے سے شروع کر کے جہاں تک میری کمزور نگاہ دیکھتی ہے اللہ کے عذاب کی شدید گرفت میں. اور اللہ کرے کہ آپ اور دیگر بہت لوگ اس گرفت میں نہ ہو. سب کے گرفت میں ہونے کا ثبوت خوشی کا نہیں، مزید افسوس اور رونے کی بات. اور اللہ کرے میں اور آپ، ہمارے کنبے پیارے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ان کے نصیب میں آ جائے تو وہ اس شدید عذاب سے نجات پا جائے. خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق سے جس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی تھی، اللہ کرے کہ اس کا مقصد یہی ہو، اور آج کے خطبہ کا بھی مقصد یہی ہو. کوئی دعویٰ نہیں، نیتیں
میری تو کوئی گارنٹی نہیں. اللہ میری نیت اور آپ سب کی بات کے کرنے اور سننے سے یہی ہو اور کچھ نہ ہو کہ میں آپ اور جہاں تک آواز پہنچے وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. جو عذاب ہم پر آ چکا ہے اور جس کے آثار کی ہم لپیٹ میں ہیں، اس کا دائرہ تنگ ہو رہا اور بہت ہی تنگ ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اللہ مجھے توفیق ہی نہ دے کہ کوئی بات نہیں، ایک لفظ بھی غلط کہوں. میں غلط کر کے کیا لوں گا؟ پہلے گناہ تھوڑے. ٹھیک بات اللہ میری زبان پہ لائے، میرے آپ سے پہلے میرے اور آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور میں آپ مسجد سے نکلنے سے پہلے تبدیلی کا سچا عالم اور سابقہ کرتوتوں پر سچی شرمندگی اللہ کرے لے کے جائے. بات یہ ہے قسمیں کھانے کی اور بات دہرانے کی بجائے بات کرتا. بات یہ ہے جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، اور معلوم نہیں آئندہ لمحے میں کیا کچھ ہونے والا. اس سب کچھ کے دو قسم کے اسباب ہیں، ایک زمینی ایک آسمانی. اور ہمارا دین، ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سمجھاتی ہے ہمیں آسمانی اور زمینی دونوں قسم کے اسباب ان پر نگاہ رکھنی چاہیے. صرف آسمانی سبب نہیں، صرف زمینی سبب نہیں، دونوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. اور آنے والی ہر مصیبت کے ازالے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے عرش والے رب سے تعلق کے حوالے سے بھی باتیں تدبیریں ہیں اور زمین کے حوالے سے بھی تدبیریں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نہ زمینی تدبیروں کی اہمیت کا انکار ہے، اور ہر وہ تدبیر جو قرآن و سنت کے مطابق ہے 100% ان کی اہمیت اور ضرورت کا اعتقاد ہے. لیکن توجہ فرمائیے، میں آپ غلط فہمی سے نکلیں. زمینی اسباب اور بچاؤ کی تدبیروں سے کہیں زیادہ اہمیت آسمانی اسباب اور آسمانی تدبیروں کے اختیار کرنے کی ہے. کوئی شخص کچھ بن جائے جو اس آسمانی تدبیریں اور آسمانی اسباب کا منکر ہے، ساری دنیا کی ڈگریاں جمع کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے یہ میڈیا بن جائے، وہ جھوٹا ہے. دونوں ضروری، اور دونوں میں سے زیادہ ضروری نمبر 1 آسمانی
تدبیریں ہیں زمینی تدبیروں کے ساتھ، اور ان تدبیروں میں سے ہم ایک تدبیر اس کے حوالے سے بات پڑھ رہے ہیں کہ اس تدبیر کا توڑنا ہماری تباہی کا بنیادی اساسی مرکزی سبب۔ وہ تدبیر جس کو ہم نے توڑا، رب العالمین نے وہ ہمارے محتاج نہیں، نہ ہماری تابعداری کے محتاج ہیں۔ ہم پر رحم کرتے ہوئے اس تدبیر کو توڑنے کی ہماری کرتوت، اس کے بارے میں تفصیل سے سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 85 اور 86 میں بیان فرما دی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی تدبیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، درمیان میں رہ گئی۔ ارادہ ہے اسی کو مکمل کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کروں، تاکہ زیادہ نہیں تو ایک دو تدبیر ہی میری آپ کی سمجھ اور یقین میں آ جائے، اور اللہ کی فضل و کرم سے میرا آپ کا اور ہمارے کنبوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ کون سی تدبیر تھی؟ تدبیر یہ تھی اللہ کی کتاب کے ہر حصہ پر ایمان لانا۔ اللہ نے یہودیوں کا قصہ اس کی طرف اشارہ کر کے اس تدبیر کے توڑنے کے برے انجام کو بیان فرمایا۔ اسی بات کو دہرائے بغیر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ان یہودیوں کے اس تدبیر کو توڑنے کی دنیا میں جو سزائیں ملی ان کا بیان ہو چکا۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اللہ کی باتوں کو اپنی خواہش کے معیار پہ توڑنا، جو بات من کو پسند ہو، جو بات دل چاہے وہ لینا، اور جو پسند نہ ہو اس کو چھوڑنا، دنیاوی سزاؤں کے بعد آخرت میں چھٹکارا ہے۔ سنیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اور گن کے سنتے ہیں، پہلی بات اللہ نے آخرت میں سزا کا ذکر کس سے کیا؟ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، میں اہل اقتدار کی، فوج کی، عدلیہ کی، سرمایہ داروں کی بات نہیں کر رہا، میں فضل الہی اور سننے والے ہر مرد اور عورت اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سب کے یہ بات اصل نشانہ فضل الہی ہے، اور آپ سب جس نے ناراض ہونا ہو جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اکبر، ان کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے سمیر بیٹا، اس سزا کی جگہ کون سی ہوگی؟ کوٹ، اس کی ہیبت کا اپنا اپنا دلوں پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو خوف سپریم کورٹ میں ہے وہ خوف سول جج کی عدالت میں ہوتا ہے، جو ہائی کورٹ کا خوف ہے وہ سیشن جج کی عدالت میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز، قیامت کیا ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں اور کچھ بھی نہ ہو۔ اس دن کی ہولناکی کا تصور کرنے کے لیے کافی ہے
اور کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں، پیٹ میں موجود بچے والی مائیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے گر جائے گا۔ تو یہ کون؟ اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے ماننے والا۔ اللہ کرے میں آپ نہ ہوں، لیکن میری نگاہیں دل دکھانے کے لیے نہیں، سچا رونا رونے کے لیے شاید مجھے اور آپ کو اپنی جانوں پہ ترس آ جائے۔ کون ہے وہ جو اس لعنت سے بچا ہے؟ فضل الہی صاحب کون ہے جو بچا ہے کہ پوری کتاب اس کی دم پہ پیر آئے یا سر پہ ٹوپی آئے کوئی پرواہ نہیں۔ بات ماننی ہے کیا؟ بولو بولو، رب کی کتاب کی کون ہے ہم میں سے اس کی زندگی کا ہر موڑ اس رنگ میں رنگا ہے؟ کوئی ہو تو میری طرف سے اس کی پیشانی کو چوم لو، اور اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا ہی بنا دو۔ کیا ہے؟ یردون، فعل مبنی للمجہول، بات کو ضائع نہ کرنا، مشکل ہے لیکن سمجھی جائے گی انشاءاللہ۔ یردون پیسو وائس، ایک ہے ایکٹیو وائس، ایک ہے پیسو وائس۔ کیا مطلب؟ ایک ہے اللہ بچائے، مجرم ملزم تھانے میں چل کے جائے، اور دوسرا ہے اس کو گھسیٹ کے لے جایا جائے۔ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جواب دیجئے فرشتہ بھائی، فرق ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں تھانے میں جانا ہے تو میں خود آ جاؤں؟ نہیں، وہاں خود جانے والی یردون، یہ رب کی کتاب کی تقسیم کرنے والا بدتمیز۔ بدتمیز کس کو کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد بار بار کیا پکڑوں؟ بدتمیز، اللہ کرے ہم بچ جائیں بدتمیز نہ ہیں بدتمیز۔ اور روز قیامت لوٹایا جائے گا، انا للہ و انا الیہ، جائے گا نہیں پہلوان جی، جائے گا نہیں، یہ جایا جائے گا۔ گھوڑے پر سوار کر کے لے جایا جائے گا، مرسیڈیز پہ جائے گا، کھلی گاڑی پہ جائے گا، چہرے کے بل گھسیٹ کر کھینچ کے جہنم کی آگ میں جہنمی جائیں گے۔ اندھا ہوگا جہنمیوں کا حال روز قیامت اچھا ہوگا جہنم سے پہلے۔ اتنا ذلیل رسوا کیا جائے گا کہ وہ زندگی نہیں، ایک موت کی بجائے 100 موت کی تمنا بھی کرے تو وہ ذلت اس سے بھی اوپر۔ تیسری بات، چلیے روز قیامت ہوا، گھسیٹ کے لے جایا گیا، اڈیالہ جیل میں پہنچ گیا، چلیے تھانے والوں کی گالی سے، تھپڑ سے، کھینچا تانی سے بچ گیا، وہاں جا کے تنگ جگہ سائی یا کھلی سائی، دال سائی یا پانی سائی، کچھ کھینچا تانی کی بجائے ایک سکون کی تمنا تو آدمی رکھتا ہی۔ یہاں کیا ہوگا؟ نمبر 3، اذا اشد العذاب، جہنم میں جہاں پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا؟ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا تو میں کہاں سے کہوں؟ اشد العذاب، وہ عذاب کیسا ہوگا؟ قریشی صاحب کیسا ہوگا؟
اشد، عربی میں اشد سے کہتے ہیں سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ سخت۔ کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو اس عذاب کو برداشت کرنے کا دعویٰ کرے، اللہ کی قسم مجھ میں تو عذاب کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری سزا کس کی ہے؟ فرعون کی بات ہو رہی ہے، نمرود کی ہو رہی ہے، قارون، میری اور آپ کی ہو۔ کب ہو رہی ہے؟ اگر ہم قرآن پر اپنی مرضی سے ایمان لاتے۔ اور اس کے بعد نمبر 4، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ نہ سمجھے بیگم کے سامنے، باپ کے سامنے، برادری کے سامنے، اپنے مقتدیوں کے سامنے صوفی چراغ دین ہے، آنکھوں سے چھپ کے رات کے اندھیروں میں بیڈ روم میں یا بیسمنٹ میں کرتوتے کر رہا، نہیں مری جا کے اپنی مرضی کی زندگی نہیں، باہر جانے کے وسائل بھی ہیں، نہیں فضا بھی ہے، سمندر بھی ہے، نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم جہاں ہو، جہاں بھی ہو، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں۔ سلیم خان صاحب، کوئی گنجائش رہتی؟ مزید سنیے، اللہ کا غصہ، اللہ بچائے، اگر اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے تو ان کا غصہ بھی ناقابل برداشت۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ ان جھوٹے دانشوروں، ان جھوٹے بزنس مینوں، ان کی اس کرتوت کا سبب کیا ہے؟ ایک ایک بات کہنے اور سننے والا پہلے اپنے پہ چسپا کرے۔ سبب کیا ہے؟ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خریدا۔ کیا میں آپ، اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، لیکن نظر تو مجھے یہی آ رہا ہے، کیا میں آپ قدم قدم پہ قرآن کے حکم کو توڑتے ہیں، شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وجہ جواز، جس کو آپ بڑی تہذیب سے کہتے ہیں جسٹیفیکیشن، کیا ہے؟ دنیا میں جینا ہے، لعنت ہے اس دن۔ اب سب یہی کچھ اگر کاروبار کرنا ہے، بچوں کے رشتے کرنے ہیں، ساتھیوں کے سامنے، آفس میں، فیکٹری میں، معاشرے میں ڈی گریڈ نہیں ہونا۔ یہ شیطانی جملے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اور شیطان نے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے اور دلوں میں جما رکھا ہے، جب انگریزی میں جملہ کہو گے شریعت منسوخ ہو جائے۔ لعنت ہے اس سوچ پر، اور اللہ کرے یہ سوچ ہم میں سے ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد سنیے، بات ختم ہو گئی، اللہ کا غصہ نہیں تھما۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ۔ ان پر جو عذاب ہے دنیا میں، ان پر جو عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس میں کوئی آسانی ہے؟ رشتہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ریلیف؟ کوئی ریلیف ہے؟ نثار صاحب، فلا يخفف عنهم العذاب، ان کے لیے عذاب میں، کون سے عذاب میں؟ نہ دنیا کے عذاب میں، نہ آخرت کے عذاب میں۔ جو مصیبت آئی ہے، اور اللہ جانے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے کہاں پہنچے، اللہ نہ پہنچائے، معاف کر۔
امت کے ہر فرد کا نقصان، اگر میں آپ مسلمان ہیں میرا اور آپ کا نقصان ہونا چاہیے۔ ہم تو امت کی امت پٹے جا رہے ہیں، کوئی خوشی نہیں اور کسی کے لیے تانا نہیں، میرے اور آپ کے منہ پر تھپڑ۔ عذاب میں کمی نہ ہوگی، 100 سن لیجیے، اور اللہ گواہ ہے اپنے یقین کے مطابق بغیر مبالغہ کے کہہ رہا ہے، 1000 تدبیر زمینی، 1000 تدبیر زمینی اختیار کر لیں، اگر آسمانی تدبیر اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، آنکھوں پر پردہ تو آ سکتا ہے اور وہ آیا ہوا ہے، آزمائش کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آسمانی تدبیر اس کو نظر انداز کرنے سے میری آپ کی مصیبت نہیں ٹلے گی۔ فلا يخفف عنهم العذاب۔ حضرات و خواتین، اللہ کی بات سچی ہے یا کسی اور کی؟ ولا هم ينصرون، ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی، نہ کوئی شفاعت سے، اپروچ سے، اور نہ کوئی طاقت سے، نہ کوئی مال سے، اور نہ کوئی کسی اور کو اس کے بدلے میں دے کے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ جو ہوا ہے میری اور آپ کی مگر تھوڑے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ میری آپ کی بدعمالیاں ختم کرے اور ہم اپنے رب کی کتاب پر مکمل ایمان لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کس کس کا نام لوں اور کس کس کا ذکر کروں ہر طرف سے، یا بہت سی اطراف سے وفات کی اور بیماری کی خبریں آ رہی، دلوں کو اگر دل زندہ ہو تو لرزا دینے والی۔ بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے ہماری نگاہوں میں لوگ جا رہے ہیں، کچھ اس بیماری سے اور کچھ اور بیماریوں سے، اور بڑے لوگ، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان اور بچے بھی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے سب مسلمان فوت ہونے والوں کے لیے، وہ اس بیماری سے ہوئے ہیں یا دوسری بیماریوں سے، عاجزی سے، اخلاص سے دعا کریں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، درجات کو بلند کرے اور پسماندگان کو صبر عطا فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جو مسلمان حضرات و خواتین جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، اس بیماری میں یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تمام کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں اور ہم سب کو آسمانی اور زمینی عذاب کو لانے والے اسباب سے بچنے کی عقل، سمجھ اور توفیق دے، آسمانی اور زمینی دونوں قسم کی تدبیروں کو اختیار کرنے کی اپنی رحمت سے عقل، سمجھ اور توفیق دے، اور ان اسباب اور تدابیر کے متعلق
پالیسی بناتے ہوئے نمبر 1 آسمان والی باتوں کو بنائیں، اور نمبر 2 زمین والی ہر سبب اور ہر تدبیر جو شریعت کے مطابق ہو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ امت پہ رحم فرمائے، امت پہ رحم فرمائے۔ ہمارا ملک پاک جو اللہ نے ہم کمزوروں کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ہماری بہت ہی بڑی رحمت ہے۔ ہمارا میری نگاہ میں تو دنیا میں کہیں ٹھکانا نہیں، کہیں رہنے کی بھی جگہ نہیں۔ اللہ نے عظیم جگہ دی، ہم نالائق اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس زمین کے ٹکڑے کی ایک ایک ذرہ کی اور اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرے، اور ہماری ناقدری اس کی سزا اب نہ دے، معاف کر دے۔ اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید